صلو علی الحبیب۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، 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 ہر صحابی نبی۔ جنتی جنتی، اللہ 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 اللہ۔ صلو علی الحبیب محمد، صلی اللہ علی محمد۔ کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علی محمد، جب درود پاک میں بولوں صلو علی الحبیب تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علی محمد، چار لفظ ہیں، صلی اللہ علی محمد، علی محمد، صلی اللہ علی محمد، علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ علی محمد، حسنین اونچی آواز سے پڑھ، صلی اللہ صلی اللہ علی محمد۔ علی محمد، آپ بھی جو سن رہے ہیں بیان، آپ بھی اونچی آواز سے پڑھ لے بیٹا، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی محمد علی محمد، علی محمد۔ علی محمد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے میں نے بولا نا میرے آقا، یہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، تو بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو ساتھ جیسے ہی حضور کا نام ہے تو آپ سب نے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اونچی آواز سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، کیا صلی اللہ علی محمد، ذہن کو تھوڑا کھول کے بیٹھیں، صلی اللہ علی محمد، میرے آقا صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ جس گھر میں پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، گھر میں رزق نہ ہو، تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، بیماریاں ہوں، مصیبتیں ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، الغرض کسی نے جادو کروایا ہوا ہو، کسی نے تویز کروایا ہو، کسی نے جو کچھ مرضی جو ہے نا وہ اب سیب ہے، اب سیب زدہ ہیں، کچھ بھی ہے، وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ درود پاک پڑھنا، اللہ کی رحمت برسے گی، گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی، کوئی بیمار ہے اس کی بیماری دور ہوگی۔ تو درود پاک کتنی مرتبہ پڑھنا ہے بھائی؟ روزانہ 1000 مرتبہ۔ اللہ توفیق دے تو اس سے زیادہ پڑھیں، اللہ توفیق دے تو اس سے زیادہ کیا درود پاک پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علی محمد، یہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ، بلند آواز سے پڑھیں، استغفر اللہ 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 استغفر اللہ۔ یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 1000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 1000، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 1000، 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ نیت کر لیں، دیکھیے گا اللہ اپنی کتنی رحمتیں اور برکتیں برساتا ہے۔ اللہ چھما چھم برسائے گا۔ اور نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں، نمازیں نہیں پڑھتے، درود پاک نہیں پڑھنے کی عادت، نمازیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، قرآن پاک کھولنے کی عادت نہیں ہے۔ کھولنے کی کیا، اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، اللہ توفیق ہی نہیں دیتا۔ جس بندے کا فلموں میں دل لگا ہو، جس فلم میں بندے کا گانوں میں دل لگا ہو، جس بندے کا گناہوں کے اندر دل لگا ہو، اس میں پاک چیز، دل میں پاک چیز کیسے آ سکتی ہے؟
اپنے دل کو پاک کرے، صاف کرے، اپنے دل کو نرم کرے۔ قرآن کی تلاوت کے ذریعے دل نرم ہوگا، درود پاک پڑھ کر آپ کا دل، ہمارا دل نرم ہوگا، استغفار پڑھ کر ہمارا دل نرم ہوگا۔ اپنی زبان کو لگام دیں گے، اس زبان سے اچھی باتیں کریں گے تو ہمارا دل نرم ہوگا۔ اگر زبان سے اچھی بات نہیں کریں گے تو کیا نکلے گی؟ فضول باتیں نکلیں گی۔ تو اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں، ذکر و درود سے اپنی زبان کو ذکر تلاوت، ذکر قرآن، ذکر درود، ذکر استغفار، اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے یہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری سارا دن زبان چاں 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 چلتی ہے، وہاں مجالے کوئی زبان سے، ہماری زبان سے کوئی اچھا لفظ نکل جائے، اس کی برائی، اس کی برائی، فلاں فلائی، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، وہ دنیا جہاں کی باتیں منہ سے نکلیں گی، نکلے گی نہیں تو یہ اچھی بات نہیں نکلے گی، اب نکلے گی نہیں قرآن کی تلاوت کے الفاظ نہیں نکلے گے۔ مجھے قرآن پاک نہیں پڑھنا تھا، کیوں نہیں پڑھنا آتا؟ 50 سال عمر گئی، 60 سال عمر چلی گئی، کیا کرتے رہے؟ گھر کا کام کرتے رہے، کیا کرتے رہے؟ لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے رہے، کیا کرتے رہے؟ اس کی برائیاں کرتے رہے، کیا کرتے رہے؟ ارے 60 سال کی عمر ہو گئی، قرآن نہیں پڑھنا آتا تو تیری 60 سال کی عمر فضول میں گزری، تیری 100 سال کی عمر فضول میں گزری، 40 سال کی عمر تیری فضول میں گزری، جو تجھ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، تجھے نماز تک نہیں پڑھنی آتی، تجھے ذکر تک کرنا نہیں آتا، تجھے حضور کا نام تک لینا نہیں آتا، تجھے قبر و آخرت کی فکر و فاقہ تک نہیں ہے۔ قبر میں تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کتنے برتن دھوئے، تو نے گھر کی صفائی کی یا نہیں کی، تو نے گلی ڈنڈا کھیلا یا نہیں کھیلا، تو نے کرکٹ کھیلی یا نہیں کھیلی، تو نے غیبتیں کی یا نہیں کی، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ وہاں تو پوچھا جائے گا تو نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، ہاں یا نہ، عذر ہے، عذر نہیں پوچھا جائے گا، کیوں نہیں پڑھی یہ نہیں پوچھا جائے گا، نہیں پڑھی ٹھا 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 کی آوازیں آئے گی، چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا۔ کہیں گے نا ہمارے امی ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے دادا، ہمارا پوتا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قیامت کے دن تو نفسا نفسی کا عالم نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہوں گے تو صرف ہمارے اعمال، ہوں گے تو صرف ہمارے اعمال۔ اگر کل کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو آج تکلیف کو برداشت کر لیں، کل کی تکلیف کو بچنا چاہتے ہیں تو آج کی تکلیف کو برداشت کر لیں، اللہ اپنا فضل فرما دے گا، رحم فرما دے گا۔ نمازیں کون کون پڑھتا ہے بھائی؟ ابھی کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ اب 5 پڑھنی ہے آپ نے، 5 پڑھنی ہے آپ نے، 5 پڑھنی ہے آپ نے، سارے 5 نمازیں پڑھ کر آنی ہے، سارے ہاں 5 نمازیں پڑھ کر آنی ہے۔ کوشش کر کے داخلوں کی ترکیب لازماً بنوانی ہے، کوشش کر کے داخلے ایک جو ہے نا اپنے سر پہ جو ہے نا ایک سوار کر لے، بھوت سوار کر لے ہم، کہ داخلے 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 ہم نے داخلے کروانے ہیں، داخلے کروانے ہیں، اپنے سر پہ بھوت کو سوار کر لے۔ یہ ہمارے ذہن میں ہر ٹائم ہونا چاہیے۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو گھروں میں جا کے ایک دروازہ کھڑکا کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کر ان کی منت سماجت کر کے تو ان کے پیار محبت سمجھو کے بچوں کو داخل کروانا ہے، بچوں کو داخل کروانا، بچیوں کو داخل کروانا ہے، اور انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو بھی صدقہ و خیرات کی بھی تیاری کرے۔ ابھی مدرسے کا لینٹر ڈالنا ہے ہم نے، اس پہ 5-7 لاکھ روپے خرچہ ہے ہمارا، اور اس کے علاوہ مسجد کی بھی ہے حساب تب، تو اس کے علاوہ ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ تو یہ ذہن پہ ہم نے ایک بھوت سوار کریں گے تو ہم سے ہو پائے گا۔ جس بندے کے سر پہ جو چیز سوار ہو جاتی ہے پھر وہ بندہ وہ کام کر گزرتا ہے، ہم اچھے کاموں کا بھوت اپنے سر پہ سوار کر لیں، اچھے کاموں کا بھوت سر پہ سوار کر لیں، اچھے کاموں کا بھوت ہم سر پہ سوار کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سارے ہمارے یہ لنٹر بھی ڈلے گا، اور انشاءاللہ ہماری مسجدیں بھی بنے گی، اور انشاءاللہ ہمارے مدرسوں کا نظام بھی ٹھیک چلے گا، انشاءاللہ عز وجل۔ ہم جنت کے حوالے سے سن رہے ہیں، آج جنت کے تیسرا ایپیسوڈ ہم سنیں گے، جنت کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔
اہل جنت کا لباس کیسا ہوگا؟ جنتیوں کا لباس، کیسا ہوگا؟ جنت والے لوگ لباس کیسا پہنیں گے؟ یہی ہمارے کپڑے پہنیں گے بین والے، بٹنوں والے؟ کیسا ہوگا ہمارا؟ فرمایا جنتیوں کو سونے کے کنگن اور سبز کپڑے پہنائیں گے۔ کون؟ جنتیوں کو سونے کے کنگن اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے کریب اور کنادیز کے پہنیں گے، کنادیز کے کپڑے پہنیں گے، کنادیز کے کپڑے پہنیں گے۔ حضرت سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے، جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے، اس کی طرف نظر دیکھنے والے کی نظر، اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر چک لی جائے اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکیں، اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکیں۔ اب اچھا جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی بھائی؟ یہاں دنیا کے اندر 50 سال، 20 سال، 12 سال، 13 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال ہوتی ہے، تو جنتیوں کے اندر جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے جو کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا، چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا۔ آپ کوئی 100 سالوں کے مرے یا 50 سالوں کے مرے یا 60 سالوں کے مرے یا 20 سالوں کے مرے، تو وہ جنت کی اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال۔ جنتیوں کی عمر نہ اس سے کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، 30 سال عمر ہوگی۔ کتنی عمر ہوگی؟ 30 سال۔ اب جنتی بیٹھیں گے کیسے؟ جیسے ہم بیٹھے ویسے بیٹھیں گے؟ کیسے بیٹھیں گے؟ جنتی لوگ تخت لگا کر بیٹھا کریں گے، آپ کے لیے تخت لگے ہوں گے، کیا بات ہے، خود بخود تخت لگا کر بیٹھیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ پارہ 15 ہے، سورۃ الکہف ہے، پارہ 15 سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا، وحسنت مرتفقا، وہاں تختوں پر تکیہ لگائے، کیا ہی اچھا ثواب، اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ، جنت میں ثواب، اور یہ اللہ فرما رہا ہے کیا ہی اچھی ہے آرام کرنے کی، کتنی اچھی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جنتی آپس میں ملاقات کیسے کریں گے؟ اس کے حوالے سے بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیوں کے نام یاد کرنے چاہیے، سیدنا کعب الابار، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ، میں نے آپ کو بتایا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے تو درود پاک پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں اہل جنت جمع ہوں گے، جنت میں اہل جنت جمع ہوں گے، ان میں آپس کے رشتہ دار بھی ہوں گے اور غیر بھی، پھر وہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں گے۔ آؤ جی اب کھانے پینے کا، جنت میں کھانا کیسا ہوگا؟ مرغے ہوں گے، دال ہوگی، کل کیا پکایا تھا بھائی؟ بھنڈیاں آپ نے، کریلے آپ نے، کڑی آپ نے، آلو ہم نے، کیا پکایا تھا پتہ نہیں، کبھی ذہن میں اتر گیا۔ تو جو بھی ہوگا جنت کے اندر، کیا دال پکے گی، چھولے پکیں گے، کڑی پکوڑا ہوگا، کریلے ہوں گے، کیا ہوگا سنیے گا، یا مرغے ہوں گے۔ جنتیوں کو کھانے کے لیے لذیذ میوہ جات اور گوشت دیا جائے گا۔ کیا گائے کا گوشت ہوگا، بھینس کا گوشت ہوگا، بکرے کا گوشت ہوگا، مرغی کا گوشت ہوگا،
نیز ان کے کھانے کے ہر نوالے کا مزہ جدا گانا ہوگا. ایک نوالا کھائیں گے تو رکھیں گے تو دوسرا نوالا کھائیں گے تو اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفَاكِهَةً مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور میوے جو پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جو چاہے کھائیں گے. میوے جو پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں کھائیں گے. پرندوں کا گوشت جو پرندہ دل کرے کھائیں گے. انشاءاللہ ہم کھائیں گے. انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کہتے ہیں, بلند آواز سے کہتے ہیں انشاءاللہ. ہاں, جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. گوشت کھائیں گے وہاں پر انشاءاللہ. تختوں پر انشاءاللہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں, جنتیوں میں سب سے نچلے درجے کا جنتی, جس کا سب سے ہلکا درجہ ہوگا نا جنتی کا, وہ شخص ہوگا جس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. جس کے ساتھ 10,000 خادم, 10,000 نوکر ہوں گے. اس کے تنخواہیں نہیں دینی پڑیں گی. یہ نہیں کہ آج تنخواہ دیتے ہوئے تھوڑا ہوتا ہے, اس کو تنخواہیں دینے. ایک بندے کے پاس 10,000 نوکر ہوں گے, خادم ہوں گے, اور ہر خادم کے پاس 2 پیالے ہوں گے, جن میں سے ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا. سونا ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں سونا ہے, ایسا سونا نہیں ہوگا. سونا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کیسا ہوگا, چاندی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کیسی ہوگی. یہ تو ایک تشبیہ دی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. لوگوں کو ہر پیالے میں کھانے کی ایک ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی. کتنے خادم کھڑے ہوں گے؟ 10,000 خادم ہوں گے. جو کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں پیالہ سونے کا ہوگا, دوسرے ہاتھ میں چاندی کا ہوگا. جس ایک پیالے میں کھانا اور قسم کا ہوگا, دوسرے کے ہاتھ میں دوسرے پیالے میں کوئی اور قسم کا کھانا ہوگا. یہ 10,000 جو خادم کھڑے ہوں گے, ہر خادم کے پیالے میں جدا جدا کھانے ہوں گے, جدا جدا کھانا ہوگا اس میں. یعنی کہ میرے باپ کے یہ خادم کھڑا ہے, اس کے پاس بھی یہی ہے, وہ خادم کھڑا ہے اس کے پاس بھی یہی ہے, وہ خادم کھڑا ہے اس کے پاس بھی وہی ہے. 10,000 خادم ہوں گے تو ان کے ہاتھ میں 20,000 پیالے ہوں گے, تو 20,000 پیالوں میں جدا جدا کھانے ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ اس کے آخر میں بھی اسی طرح کھائے گا جس طرح اس کے شروع سے کھائے گا, اور جو لذات و ذائقہ اس کے پہلے حصے میں پائے گا, دوسرے میں اس کے علاوہ پائے گا. ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, آدمی جنت میں کسی پرندے کی خواہش کرے گا. میں چاہتا ہوں یہ جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے؟ کبوتر جا رہا ہے, اور کوئی پرندہ نام ذہن میں نہیں آ رہا جو کھانا ہے جس کا. تیتر جا رہا ہے. تیتر کیا جا رہا ہے؟ تیتر جا رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں یہ میرے پاس کھانا, اس کو میں کھانا چاہتا ہوں, میرے پاس اس کو پکڑوں. اب میں یہاں پر کیا کروں, یہ تیتر جا رہا ہے, پہلے کوشش کروں گا اس کے بھاگوں گا, کہاں بیٹھے گا, پھر اوپر جال ڈالوں گا, وہ پکڑا گیا تو نہیں تو پھر دوبارہ کوشش کروں گا, پکڑ کے لے آؤں گا, پھر اس کو ذبح کروں گا, پھر لون مرچ نمک دانی کوٹ کٹو کے پھر اس کو تیار کروں گا, پھر جو ہے نا اچھا پک گیا تو مزے سے لے کر کھاؤں گا, اگر جل گیا تو اٹھا کے باہر پھینک دوں گا. یہی ہوگا نا, اتنی محنت کرنے کے بعد یہی ہوگا. اب کہے گا جنت میں کیا ہوگا, میرا دل کر رہا ہے یہ پرندہ کھا لوں, یہ پرندہ کھا لوں. فرماتے ہیں آدمی جنت میں کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو وہ پرندہ بختی اونٹ کی طرح اس کے دسترخوان پر آ کے گر پڑے گا. پرندہ جا رہا ہے, میں پرندہ کھانا چاہتا ہوں, وہ پرندہ اسی وقت وہاں پر اس کے سامنے آ کر پکا پکایا گر پڑے گا. پکا پکایا ہوگا یعنی اس کو پکانا پڑے گا, پکا پکایا ہوگا, نہ تو اسے دھواں پہنچے گا اور نہ ہی آگ نے چھوا ہوگا. وہ شکم سیر ہونے تک اس پرندے کو کھائے گا, پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا. یعنی میں نے اس کی ٹانگ کھا لی, اس کے پٹھے کھا لیے, اس کا گوشت کھا لیا, جتنا کھا لیا میں نے, باقی وہ اڑ جائے گا. یہ جنت کی ایک اللہ نے یہ چیز بنائی ہے. اب کھانا کیسے ہضم ہوگا بھائی؟ یہاں تو قبض کشا گولیاں کھانی پڑتے ہیں, سیرپ پینے پڑتے ہیں, پودینہ کھانا پڑتا ہے, نہ جانے کیا کیا چیز پہلے چیزیں کھانی پڑتی ہیں, پھر ان چیزوں کو گلنے کے لیے اوپر اور چیزیں کھانی پڑتی ہیں. اب جنت کے اندر کیا ہوگا, اتنا سارا کھا لیا. حضرت پہلے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سنا تھا, پھر سیدنا انس بن مالک سنی ہے, پھر ام المومنین سیدتنا میمونہ
پھر ام المومنین سیدتنا میمونہ کی سنیں، پھر ہم نے سیدنا ابو موسیٰ مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان، پھر سیدنا سہل بن سعدی، پھر ہم نے حضرت سیدنا قعب، پھر حضرت سیدنا ابو سعید، پھر ہم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت، حضرت سیدنا ابو سعید، حضرت سیدنا ابو سعید، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، یہ ہم نے صحابیوں کے نام سنے۔ پھر سنیے گا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت سیدنا ابو سعید، حضرت سیدنا سہل بن سعد، حضرت عتبہ بن غزوان، حضرت ابو موسیٰ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ، حضرت سیدنا قعب، حضرت سیدنا ابو سعید، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ، پھر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدتنا میمونہ، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں گے، جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے نہیں، نہ پیشاب و پخانہ کریں گے، پیشاب و پخانہ بھی نہیں ہوگا وہاں پر، اور نہ ہی ریٹھ ناک کی جو کرتے ہیں یہ بھی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، کھانے کا فضلہ کیا ہوگا؟ کہ کھانا تو کھا لیا، اب یہ پیٹ میں جو جمع ہو گیا اس کا کیا ہوگا؟ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں ایک فراحت بخش ڈکار آئیں گے، فراحت بخش ڈکار آئیں گے، اور ایسا پسینہ آئے گا جو مشک کی خوشبو کی مثل ہوگا، اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنا جنتیوں کے دل میں اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسے سانس ہے، ہر طرف ہر ٹائم سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ جنتیوں کا تسبیح ہوگی۔ جنتیوں کی کیا ہوگی؟ جنتیوں کی تسبیح کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، ہم تھوڑا ورد کر لیتے یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ، 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، 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 صلو علی الحبیب۔ میں بیان کے آخر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے داخلوں کے حوالے سے، کیا کرنی ہے؟ آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، داخلوں کے حوالے سے بچیوں اور بچوں کو لازماً داخلے کروائیں، اور اپنے صدقات، فطرانے، جو بھی فنڈ وغیرہ نکالتے ہیں کوشش کر کے اپنے مدرسوں کو دیں، مدرسے کا لنٹا ڈلوائیں، اور انشاءاللہ مسجد کی بھی ترقی بنانی ہے تو مل جل کے ہم سارا نظام چلائیں گے، صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔